اور سورہ النور کی ابتدا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا 7واں رکوع، سورہ النور کی ابتدا۔ 566 نمبر ملا۔ جو ساتھی فیس بک چلاتے ہیں وہ فوراً درس کو ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ کئی لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، درس آ جاتا ہے گھر تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس سے۔ اس کو بھی ایک کام سمجھے دین کا۔ لاکھوں کروڑوں کا مجمع سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، یہاں تو 100 آ گئے، 150 آ گئے، 200 آ گئے، تو ہم باطل اس کو استعمال کر رہا ہے تو اہل حق کیوں نہ اس کو استعمال کریں کہ کروڑے کے مجمع کو ہم کیوں نہ ہاتھوں میں لیں۔ تو یہ ضرور کوشش کیا کریں۔ سورۃ النور سورۃ نور شروع ہو رہی ہے اور سورہ المومنون کا اختتام ہوا۔ میں ربط عرض کر دیتا ہوں پچھلی سورت کا اگلی سورت کے ساتھ۔ ایک نام کا ربط ہوتا ہے نام کے ساتھ، اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح اور ٹرم میں اسمی ربط، نام کا نام کے ساتھ۔ سورہ مومنون میں کہا گیا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور سورہ نور کے اندر ایک آیت آگے آ رہی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اسی لفظ نور سے اس پوری سورت کا نام نور رکھا گیا، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ کے نور توحید سے یہ آسمان و زمین کا خیمہ جو ہے یہ روشن ہے، اللہ ہی نے اس کو روشن کیا ہے۔ تو نام کے ساتھ نام کا ربط مفسرین نے یوں ذکر کیا ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اللہ کے نور توحید کی مکمل معرفت رکھتے ہیں اور نور توحید کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ سمجھی؟ یہ نام کا نام کے ساتھ ربط ہے۔ مانوی ربط یوں ہے کہ اللہ تعالی نے
سورۃ المومنون کے اندر عقلی اور نقلی دلائل سے اپنی وحدانیت اور الوہیت کو واضح کیا کہ کائنات کا مشکل کشا، کارساز، مدبر کل کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مسئلہ توحید کو خوب اجاگر کیا عقلی اور نقلی دلائل سے۔ سورۃ النور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی داعی توحید ہے، جو بھی داعی توحید کی دعوت دینے والا جو مبلغ ہے، اہل باطل اس کے اوپر الزام تراشی کریں گے، اس کے اوپر، تو اس کے پیروکاروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس رہنما سے اس الزام تراشی کو دور کرے، کیونکہ وہ حق کا رستہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لگا دی بدکاری کی۔ اللہ تعالی نے اس کو صاف کیا قرآن کی 16 آیات نازل کر کے سورہ نور کی، کہ عائشہ تو پاک دامن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی دی۔ تجربہ ہے، جس مولوی کے گھر کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، گھر کا ماحول خراب ہو جائے، جتنی مرضی وہ تقریریں کرتا رہے، لوگ اس کی بات کا اثر لیں گے؟ اور اگر اس کے گھر کے ماحول ٹھیک ہو، گھر کا نظام ٹھیک ہو، تو ممبر سے کہی ہوئی بات کے اندر بھی کیا ہوگی؟ تو یہ اہل باطل کا ایک حربہ ہے کہ جب بھی دین حق کا داعی دعوت دیتا ہے تو اس کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے الزام تراشی کی صورت میں۔ لہذا حق کے داعی کے پیروکاروں کے ذمے ہے اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا۔ آج بھی یہ حربے ہو رہا ہے۔ جو علماء نظام کی بات کرتے ہیں، نظام کی، ان کو کس انداز میں بدنام کیا جاتا ہے، ان کے نام کو گالی بنا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اس کی دعوت سے ہٹانا۔ اگر لوگ اس کی دعوت کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر اسلامی انقلاب کا رستہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ مجھے حیرانگی ہوئی سن کر، میں نے جمعے کے اوپر بھی تذکرہ کیا آپ کے سامنے، کہ کچھ لوگ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں باقاعدہ منظم طریقے سے، ہم بڑے درس قرآن میں جاتے تھے لیکن اب نہیں جاتے جی، وہ مولوی صاحب درس قرآن تھوڑا دیتے ہیں، وہ فضل الرحمان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور کسی نے تو یوں تبصرہ کیا کہ وہ درس تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو سیاسی جلسہ ہوتا ہے۔ تو یہ اہل باطل کا یہ طریقہ، یہ جو پرسنالٹی کلیش کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ وجاہت کے دل دادے، پروٹوکول کے دل دادے، وہ الزام تراشیوں سے باز نہیں آتے۔ لہذا جو لوگ دین حقہ کے صحیح پیروکار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ الزام تراشیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کی پوری حفاظت کریں اور اپنی قیادت کی بھی پوری حفاظت کریں۔ یہ اہل باطل کا پرانا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک مانوی ربط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ المومنون میں مومنین، کامیاب مومنین کی صفات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کون ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ناجائز استعمال نہیں کرتے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ نور کے اندر اصلاح معاشرے کا پیغام لے کر بہت سارے قوانین، ایکٹ متعارف کروائے گئے ہیں، اور باقاعدہ ان کو قانون بنا کر نازل کیا گیا ہے، اور نظام عفت کو متعارف کروایا گیا ہے۔ حیا کی پاسداری متعارف کروائی گئی ہے۔ بے حیائی، فحاشی اور ریانی کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنا کر اس صورت کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ یہ تھا ربط۔ میں انشاءاللہ اگلے درس کے اوپر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ جو انہوں نے الزامات لگائے، اس واقعے کو بیان کروں گا، پھر اور ان آیات کو بیان کروں گا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں اتری۔ توجہ ہے اب آپ کی؟ پوری توجہ ہے۔ اس صورت کو ایک نرالے انداز سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اب دیکھو، غیر معمولی انداز ہے سورت کا۔ سورۃ انزلناہا، سورۃ،
یہ ایک عظیم الشان صورت ہے، انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا، جس کو وفرضناہا، اور اس کے احکامات کو ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے اس کے احکامات کو فرض بنا کر اتارا ہے۔ بھئی قرآن کس نے اتارا؟ باقی صورتیں کس نے اتاری؟ تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم نے اتارا، اس کے احکامات کو ہم نے فرض بنایا ہے؟ یہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ خصوصی احکامات ہیں، یہ زیادہ لائق توجہ ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہو رہے ہیں، زیادہ توجہ کے لیے یہ بات کہی گئی، تاکیدی بات کہی گئی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا کہ خواتین کو سورۃ النور کی تعلیم دو۔ شاید میں یہ جو روشن خیال ہیں حقیقت میں تاریخ خیال ہیں، ان کی تان و تشنیع کا نشانہ نہ بن جاؤں یہ روایت بتا کر، اور قرطبی میں موجود ہے، تفسیر قرطبی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ عورتوں کو بالا خانوں میں مت اتارو، او بڑی بڑی آسائش والے بنگلوں، اور ان کو بہت زیادہ لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ، ان کو قرآن کی سورہ نور کی تعلیم دو۔ جتنی تعلیم عورتوں کے اندر تعلیم اور تربیت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور مغربی طرز کی تعلیم دی جا رہی ہے، فتنے گھر گھر کے اندر آماج گاہیں بن رہی ہیں، سکون ختم ہو رہا ہے۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے اس بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ عظیم الشان صورت جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت کے اندر واضح المراد آیات کو نازل کیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ یاد رکھو۔ تذکرون کا معنی ہوتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے تمہید باندھی ہے اس صورت کے احکامات کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے، اور پھر کیا فرمایا اس کے آگے؟ ہم نے اس کے اندر واضح المراد آیات کو نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ان احکامات کو یاد رکھو۔ اب وہ بات آ رہی ہے اصلاح معاشرہ کی۔ یہاں کئی لوگوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اصلاح معاشرہ کا، حالانکہ ان کے طرز عمل دیکھو تو وہ فساد معاشرہ، اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ قرآن کس طرح کہہ رہا ہے؟ قرآن نے بے حیائی کا خاتمہ کیا ہے، اور سب سے بڑی جو معاشرے کے اندر فساد ہے وہ بدکاری ہے، زنا ہے۔ الزانیۃ والزانی، آج تو مسلم ممالک کے اندر نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے اور زنا کے رستے آسان کیے جا رہے ہیں۔ آج جتنا یہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مخلوط نظام تعلیم، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو اسکول کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر تو عموماً جو سیشن کسی تقریب کا ہوتا ہے وہاں مرد اور عورتیں پردے کے نظام کو بالکل اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی گئی۔ دفتر کے اندر جو ہمارا سسٹم بنتا جا رہا ہے مخلوط ملازمت کا، جہاں غیر محرموں کے ساتھ ایک عورت رہتی ہے، وہاں کیا نکاح کی ترغیب ہوگی یا بدکاری کی ترغیب ہوگی؟ آپ اس معاشرے کی اسلام کا کیا نظریں جھکا کے رکھو، عورت گھر کے اندر رہے، غیر محرموں کے آگے پردہ کرے، اس کی آواز کو بھی پردہ ہے، وہ اونچی آواز میں کوئی قرآن کی تلاوت بھی اونچی آواز میں نہ کرے، وہ کسی غیر محرم مرد سے نرم گفتگو بھی نہ کرے کہ اس کو کوئی بات، اس کی بات کی طرف اس کا جھکاؤ اور میلان ہو جائے۔ یہ اسلام کا نظام عفت ہے، لیکن ہمیں جو نظام دیا جا رہا ہے اس کے اندر تو بدکاری کی رستے آسان کیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو نئی نویلی حکومت آ گئی ہے، باقاعدہ ایک پلان کے تحت، اور پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کار فرما ہوتی ہے، پھر تم کہتے ہو کہ جناب مولوی صاحب درس قرآن میں پھر سیاست لے آتے ہیں۔ اس کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، ان کو باقاعدہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ سکولوں کے اندر آپ ڈانس پروگرام اور آپ جو ہے متعارف کروائیں موسیقی، جو کسر رہ گئی ہے وہ یوں پوری کر لو۔ چلو پرائیویٹ سکولوں میں کے اندر تو جو کچھ چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، اب سرکاری تعلیم تو
تو جن بچوں کی گھٹی کے اندر یہ ڈال دی جائے گی، کیا ان سے اصلاح معاشرہ کی آپ توقع رکھو گے؟ کل ہمارے قائد جمعیت فرما رہے تھے کراچی کے اندر کہ جب تک میں مسلم دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلم ممالک کے اندر اسٹیبلشمنٹ حکمران ہے، ہم مسلم دنیا کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ ہم سے نا امید رہیں۔ جب اسلام پسندوں کو حکومت ملے گی تبھی ہم مسلم دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے قائد کی تعریفیں کرتے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ کون یہ جنگ لڑ رہا ہے آپ پورے ملک کے اندر دیکھ لیں، اور ہم نے نظام حیا کو متعارف کروانا ہے۔ ہم تو خدا تعالیٰ کے نمائندے ہیں، خدا کے رسول کے نمائندے ہیں۔ ہم نے اس کلچر اس تہذیب کو فروغ دینا ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ ہم نے غیروں کے کلچر کو فروغ نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے قوانین، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد۔ عورت کا تذکرہ پہلے کیا، یہ ایسا معاملہ ہے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی احکامات کا سلسلہ ہے وہاں مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورت ضمناً اس کے اندر شامل ہے۔ یا کہیں عورت کا تذکرہ کیا ہے، کرنا پڑا تو مرد کو پہلے ذکر کیا، عورت کو بعد میں ذکر کیا۔ لیکن یہ بدکاری والا معاملہ ایسا ہے جس سے عورت کو پہلے ذکر کیا، اس کی حساسیت کے پیش نظر مرد کو بعد میں ذکر کیا۔ مفسرین نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، میں اتنی تفصیلات نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ بیان کر کے میں آپ کے ذہنوں کو تشویش کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا ہی بیان کر دوں جو آسان اس سے سمجھ لیں۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے مارو؟ 100 کوڑے۔ یہاں حکم جو ہے وہ کنوارے زانی اور کنواری زانیہ کے لیے ہے، سمجھ لیں خوب۔ کس کے لیے؟ کنوارے زانی اور کنواری زانی۔ شادی شدہ کا یہ حکم نہیں ہے کوڑے مارنا، شادی شدہ کا حکم حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے موجود ہے کہ آپ نے زندگی مبارک کے اندر یہ عمل اپنی حکومت کے اندر صادر فرمایا کہ شادی شدہ زانی جوڑے کے اوپر آپ نے رجم کی سزا ان کو مقرر کی اور سزا دلوائی۔ رجم کہتے ہیں سنساری کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، وہ شادی شدہ جوڑے کے لیے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، ایک ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک پرویزی جج تھا، یہ پرویزی منکرین حدیث ہیں، غلام احمد پرویز کے پیروکار، وہ جج اس سے متاثر تھا، اس نے کہا ہم اس سزا کو نہیں مانتے جو یہود سے آئی ہے۔ جج نے کہا، کس دور میں؟ جو ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہی نہیں ہوا، اسے کیا پتا۔ ہم اس سزا کو نہیں مانتے جو یہودیت سے آئی ہے۔ یہودیت کے اندر بھی سنساری تھی شادی شدہ جوڑے کے لیے، اور اسلام کے اندر بھی کیا ہے؟ حدیث کو چونکہ وہ مانتے نہیں تھے اور حدیث کے اندر وہ سزا موجود ہے، تو جج کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ قانون بنتے ہیں۔ جج جو بات بولتا ہے یا جس بات کو وہ لکھتا ہے وہ کیا بنتے ہیں؟ وہ دوسری عدلیہ کے لیے قانون کی حیثیت ہوتا ہے۔ اور اگر سیاسی لیڈر کسی جلسے میں کوئی تقریر کرتا ہے تو وہ قانون نہیں بنتا، وہ قانون۔ سیاسی لیڈر کوئی ہذیان بکتا ہے تو جواب میں ممبر سے مولوی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، لیکن جب جج خلاف شریعت کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کیا بن جاتی ہے؟ قانون بن جاتی ہے۔ تو اس وقت 50 علماء کا ایک وفد تیار ہوا جنہوں نے جناب ضیاء الحق سے ملاقات کی کہ یہ ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور آپ اسلام کے دائی ہیں۔ تو ضیاء الحق نے اس جج کو فارغ کیا، اس جج کو فارغ کیا، اور اس نے اس کے بعد ایک نیا اگرچہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے ایک اور چیز متعارف کروائی ہے کہ 3 علماء کو انہوں نے مقرر کیا ہے کہ جب تک یہ 3 علماء کسی فیصلے کے بارے میں کوئی رائے نہ دے دے اس وقت تک جج کوئی شرعی معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔
تو وہ 3 علماء چنے گئے، ایک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دوسرے پیر کرم شاہ صاحب، اور تیسرے جماعت اسلامی کے غلام علی صاحب. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آئندہ اس کمیٹی کے ڈر سے وہ جج ڈرتے تھے خلاف شریعت کوئی بات کرتے ہوئی. سمجھے؟ تو ہر جگہ کے اوپر قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کوششیں علماء کی ہیں. تو علماء کو ہی گالیاں ملنی ہیں کیونکہ یہ دین کے چوکیدار ہیں. تو یہ اس نے کہا ہم سزا کو نہیں مانتے. قرآن میں کوڑے ہیں، کوڑے، رجم کی سزا نہیں ہے. تو رجم کی سزا کہاں موجود ہے؟ حدیث میں. ہمارے لیے جس طرح قرآن ہے اسی طرح محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. قرآن بھی وہی ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی کیا ہے؟ وہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنسار کیا ہے شادی شدہ جوڑوں کو، اور حدیث کی کتابوں میں وہ بالکل ملتا ہے اور اس کی تفصیلات ملتی ہیں جس کے لیے یہاں گنجائش موجود نہیں ہے. یہاں جس سزا کے ذکر ہو رہا ہے وہ کس جوڑے کے لیے ہے؟ جس کی شادی نہیں ہوئی، کنوارے، ان کو کوڑے مارو. پھر نئے آ گئے جی روشن خیال، یورپ کے دل دادے، انہوں نے کہا یہ وحشیانہ سزا ہے. آج بھی اگر یہ سزا کا مطالبہ اسمبلی میں کریں، زرداری صاحب کود کے کھڑے ہو جائیں گے، نون لیگ والے کود کے کھڑے ہو جائیں گے، تحریک انصاف والے کود کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ وحشیانہ سزا ہے. اچھا بھائی، یہ وحشیانہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. حالانکہ یہ کوڑا وہ ہے جس کے اوپر شریعت نے کہا کہ کوئی گرا نہ ہو، بالکل صاف ہونا چاہیے. اور شریعت نے تعلیم دی ہے کہ یہ اس کوڑے کو سر کے اوپر نہیں مارنا، منہ کے اوپر نہیں مارنا، اعلی تناسل کے اوپر، وہ اعضاء جو مستور اعضاء ہیں، شرمگاہیں، ان کے اوپر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک معتدل انداز میں اس کو مارنا ہے تاکہ اس کی مار کا اثر صرف چمڑے تک رہے، اندر گوشت تک اس کی ضرب کا اثر نہ پہنچے. یہ ہے شریعت کی تعلیم. باقی جس یورپ کے ایجنٹ بن کر تم اس سزا کو وحشیانہ سزا کہتے ہو، وہ سزا کون سی ہے؟ جو کوڑا، یہ جو تمہارے تھانے کے اندر جو کوڑا استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے جو مارنے والا جو ہوتا ہے وہ بھاگ کے آتا ہے اور مارتا ہے کہ اندر گوشت بھی قیمہ بن جاتا ہے. وہ سزا واشی ہے، یہ سزا واشی ہے. یورپ سے جو گند آ گیا تم اس کی غلامی میں اس کو قبول کر لیتے ہو، اور جو خدا تعالی سزا جس کو بیان کر رہا ہے اس کو کہتے ہو یہ وحشیانہ ہے. اور جو اللہ کی سزا کو وحشیانہ سزا کہتا ہے، اگر وہ مسلمان تھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہے. بات سمجھی؟ تو یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ قرآن سے ملیں گی، علماء کی صحبت میں ملیں گی. دین کا یہ منبع ہے، یہاں یہ سرچشمہ ہے، یہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا. تو یہاں سزا کون سی ہے؟ کوڑے مارنے والی کس کے لیے؟ کنوارے شادی شدہ کے، کنوارے کے لیے، کنوارے زانی کے لیے. شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کو کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہو اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے ہو تو اللہ کا یہ اللہ کی جاری کردہ سزا نافذ کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ترس. کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھا بے. اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خدا کے نام پر تمہیں اس پر ہرگز ترس نہ آئے. ان پر ہرگز ترس نہ آئے. بے شودی عورت ہے یا ان سے غلطی ہو گئی، نہیں، یہاں کسی قسم کے ترس کھانے کی کوئی اجازت نہیں. اور شریعت نے کہا کہ عورت کو گڑھا کھود کر، اس کے پردے کا خیال کر کے گڑھا کھود کر اس کو کوڑے مارے جائے، گڑھے کے اندر کھڑا کر کے. اب دنیا کے اندر یہ سزا کہاں لاگو ہے؟ چلو آگے سن لو، پھر میں سوال کرتا ہوں. اور یہ سزا خاموشی سے نہیں دینی، یہ سزا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو جب یہ سزا دی جا رہی ہے اس وقت چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو،
اعلانیہ سزا دینی ہے. کیا دینی ہے سزا؟ سزا اعلانیہ. شریعت کا منشا سزائیں دینے سے یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ سزا عبرت بنے، تاکہ ایک سزا ہو جائے تو دوسرے لوگ اس سزا کے خوف سے، اس بدکاری سے یہ رک جائے. اگر سزا کو مخفی انداز میں دے دیا جائے تو کسی کو پتہ چلے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو جرائم کی روک تھام ہو. اور اگر جرائم کی سزا کو اعلانیہ طور پہ نافذ کیا جائے گا تو پورے شہر میں کیا ہو جائے گا؟ امن ہو جائے گا. بدکاری سے لوگ، یہ مسئلہ ہے شریعت کا. کیوں میں اعلانیہ دیں؟ اب یہ سزا کہاں نافذ ہے؟ جی ہاں، کہاں نافذ ہے؟ پاکستان میں تو موجے ہی موجے. اچھا بھائی، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے. یہ قانون کس نے نافذ کیا ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ نافذ کس نے کرنا ہے؟ چلو سوچ کے دس ہے. یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ نافذ کس نے کرنا ہے؟ یہ خطاب ہے حکمرانوں کو. کن کو خطاب ہے؟ مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا. یہ قانون نافذ کس نے کرنا ہے؟ جی تو پھر حکمران زرداری ہوگا تب نافذ ہوگی، نواز شریف ہوگا تب ہوگی. ہاں تو پھر شریف لوگوں کا حکمرانی سے کیا کام ہے؟ یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ سیاست بیان کرتے ہیں مولوی صاحب، یہ آیت ہی سیاسی ہے. نکالو قرآن سے. حکمرانی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. یہ قانون کہاں نافذ ہوگا؟ تو حکمرانی کس طرح ملتی ہے؟ افغانستان میں ملی طاقت کے زور سے، بندوق کے زور سے. پاکستان میں بندوق کے زور سے ملتی ہے. جی بنگلہ دیش میں کس ذریعے سے ملتی ہے؟ انڈیا میں کس ذریعے سے ملتی ہے؟ تو جن ملکوں میں ووٹ ہے وہاں ووٹ کے ذریعے، جہاں طاقت ہے وہاں تو یہاں ووٹ والا جہاد ہوگا، وہاں بندوق والا جہاد ہوگا. کس طرح بچ سکتے ہو؟ کس طرح بھاگ سکتے ہو؟ خدا کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. اس بات کو سمجھنا ہوگا. یہ اللہ کے قانون، اللہ نے ایک قانون نافذ کیا ہے. اس میں آگے بڑھ کے ایک اور بات عرض کرتا ہوں. یہ خدا کا قانون ہے زانی جوڑے کے لیے. اس کے مد مقابل مسلم ممالک کے اندر زانیوں کے لیے جو قانون اس کے مقابل چل رہا ہے، اور مسلمان اس قانون کے اوپر راضی ہوں تو وہ مجرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس کی تبدیلی کے لیے مسلمان کوشش نہ کریں تو مجرم ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ تو یہ کس انداز میں آئے گا؟ کس کوشش کے نتیجے میں آئے گا؟ کس جد و جہد کے نتیجے میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے. اس نے اللہ کا نظام اس زمین کے اوپر نافذ کرنا ہی اس کی ذمہ داری ہے. اب وہ نظام ووٹ کے ذریعے ملے، اب وہ نظام بندوق کے ذریعے ملے، اب وہ نظام کسی اور ذریعے میں ملے، اس مسلمان کی ذمہ داری ہے اس نظام کو نافذ کرنا. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. تو جو لوگ ان محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بنائے. ہم تو کمزور لوگ ہیں. تو فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اب چوئی اس سے آگے چلو. لیکن اس زنا کے لیے یہ جو زنا کی سزا دینے کے لیے اس کے لیے ایک جو پیمانہ ہے وہ بھی بڑا سخت ہے. شہادت کا معیار جو ہے وہ آگے چل کے اگلی تیسری آیت میں آ رہا ہے. ذرا صبر کرنا. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. یہ آیت کو سمجھنا ہے ذرا. زانی آدمی جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اور زانیہ عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرک مرد. اب یہاں
تھوڑا سا مشکل ہے اس معاملے کو سمجھنا. یہ خبر اللہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں کہ زانی زانیہ کے ساتھ نکاح کرے یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے؟ یہ معنی ہو تو یہ حکم ہوگا، اور اگر یہ معنی ہو کہ زانی مشرکہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے یا زانیہ کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو پھر یہ خبر ہے. پھر یہ تو کیا واقعی اسی طرح ہے؟ کتنے لوگ بڑے اچھے ہیں، گھر ان کا خراب ہے، کتنی عورتیں اچھی ہیں، سربراہ ان کا کیا ہے. تو یہاں کیا مانا؟ یہاں مانا یہ ہے کہ اس زانی کے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے کے ساتھ نکاح کرے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو نکاح میں ملے زانیہ، نکاح میں ملے مشرکہ. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو عادی بدکار ہوتا ہے اس کا میلان اپنے جیسے شریف کی طرح نہیں ہوتا، شریف کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ یہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز. نہ یہ حکم ہے نہ انشاء ہے، بلکہ یہ جس طرح ایک مقولہ ہوتا ہے کہ بادشاہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر بادشاہ جھوٹ بول رہا ہو تو آگے سے کوئی کہے کہ بادشاہ جھوٹ، کیا مطلب ہے؟ یعنی بادشاہ کے مناسب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ. یہاں اس مناسبت کا ذکر کیا جا رہا ہے، حکم نہیں دیا جا رہا. یعنی زانی کی مناسبت زانیہ کے ساتھ ہے یا کس کے ساتھ ہے؟ مشرکہ کے ساتھ. اچھا ایک بات تو سمجھ آ گئی، زانی کی مناسبت زانی کے ساتھ ہے، زانیہ کے ساتھ ہے، مشرکہ کے ساتھ ہے. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی تناسب سمجھ آیا؟ کیوں تناسب؟ میں بتاتا ہوں. زانی اپنی جائز بیوی کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ غیر کی تلاش میں ہوتا ہے، جگہ جگہ کے اوپر اپنی شہوت کو پوری کرنے کی تلاش میں ہوتا ہے. اور اسی طرح جو بدکار زانیہ ہے وہ بھی اپنے خاوند کے اوپر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ کئی ناجائز خاوند بنانے کی کوشش میں ہوتی ہے. مشرک کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر در درد کے اوپر الہ تلاش کرتا ہے. تو ان کے اندر یہ مناسبت ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ہر قسم کی بدکاریوں سے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے. یہ مومنوں کے اوپر، سمجھاؤ مجھے، اگر اکیلے ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے تو بات سمجھاؤ مجھے. یہ مومنوں کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی زانی کے ساتھ نکاح کرے یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے اوپر یہ کیا کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا حرام قرار دیا گیا ہے؟ یہاں زنا مراد ہے. ذالکہ کا اشارہ زنا کی طرف ہے. زنا مومنوں کے اوپر کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے. دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک مومن کو بدکارہ زانیہ کی تلاش بصورت نکاح، یہ تلاش اس کے اوپر حرام قرار دی گئی کہ ایک مومن اپنے نکاح کے لیے اس عورت کو پسند کرے جو عادی بدکارہ ہے، یا ایک مومنہ پاک باز عورت اپنے نکاح میں اس کو تلاش کرے جو عادی بدکار مرد ہے. تو یہ پسند اس کے اوپر کیا قرار دی گئی ہے؟ حرام کر دی گئی. یہ پسند مراد ہے یا زنا مراد ہے؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ زنا یہ تو نہیں ہے کہ کوڑے یا رجم کرنے کے لیے جس کا جی چاہے وہ کہہ دے کہ فلاں زانی ہے، فلاں، یا کسی کو کہہ دینا کہ فلاں حرامی ہے. حرامی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو حرامی کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، فلانا بھی حرامی، فلانا بھی حرامی. اگر شریعت اسلامیہ ہوتی تو یہ حکم لاگو ہوتا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اس ملک میں. کسی کو حرامی کہنے سے یہ حکم آتا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو حرامی کہہ دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولد الزنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یرمون المحصنات
وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں زنا کی. ایک عورت بدکارہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کیا لگا دی؟ تہمت لگا دی. ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس کے پاس 4 گواہ مرد نہیں ہے. اربعہ کا لفظ جو ہے یہ آخر تھا، یہ 4 مردوں کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اس زنا کے اوپر اس کے ساتھ 4 گواہ موجود. عام معاملات میں گواہی کے لیے 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، لیکن زنا کے ثبوت کے لیے گواہی کا معیار کتنا ہے؟ 4 مرد. یہاں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں. اور میں شاید پوری تفصیل کوئی واضح لفظ سے شاید میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا. اور یہ گواہی اس انداز میں ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس انداز میں دیکھا ہے کہ وہ عورت اور فلاں مرد بدکاری کر رہے تھے، آنکھ سے دیکھا ہے. اور اس کے پاس کتنے گواہ ہیں؟ 4 گواہ. کون تلاش کرے بھائی؟ جی ملیں گے؟ اتنا مشکل قانون. یہ بھی وہی کہتے ہیں قرآن کو نہ ماننے والے، یہ بھی وہی کہتے ہیں حدیث کو نہ ماننے والے. اتنا مشکل قانون کہاں سے گواہ لائیں؟ گواہ ڈھونڈتے پھریں اس وقت. سمجھو اسلام کا منشا سزائیں دینا نہیں ہے. اسلام کا منشا معاشرے کے اندر امن ہے. اگر تمہارے پاس گواہی کا یہ معیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، پردہ پوشی کرو. تم کیا کرو؟ پردہ پوشی کرو. اور اگر تم نے اس بات کو افشا کرنا ہے تو پھر کتنے گواہ لاؤ؟ 4 بندے گواہی دیں، مرد، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. علماء نے وہ مثال بھی ذکر کی ہے. کس طرح مثال دی ہے میں مثال نہیں دینا چاہتا، بس اس کے لیے ایک جملہ بول رہا ہوں کہ ہم نے ان کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھ سے، اور اس بدکاری کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں پایا گیا. فقہ کی کتابیں اٹھا لو، وہاں مثالیں موجود ہیں. کتنے گواہ؟ 4. اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو حکم کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پردہ ڈالو دوسرے کے گناہ کے اوپر. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. لیکن اب یہ جو آزادی صحافت کا نعرہ ہے، کیا صحافت رہ گئی آج؟ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کے گھر کے حالات معلوم کر کے ٹی وی کے اوپر افشا کر دینا، اس کو آزادی صحافت کہتے ہیں، اس کو معزز شعبہ کہتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کا تحفظ کہتے ہیں. اور یہ صحافت اگر اسلام کے دور حکومت میں ہو تو ان کی پشتوں کے اوپر 80 کوڑے لگے ٹٹولنا. تو اللہ تعالیٰ میں یہ احکامات الہیہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ پاک دامن لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں زنا کا، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ اس الزام کے اوپر 4 گواہ مردوں میں سے نہیں لا سکتے، تو پھر کیا کرو؟ فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو. کتنے؟ 3 گواہ ہیں تب بھی کتنے کوڑے لگیں گے؟ 2 گواہ ہیں تب بھی کتنے کوڑے لگیں گے؟ 1 گواہ ہے تب بھی کتنے کوڑے لگیں گے؟ اگرچہ نفس الامر میں بدکاری پائی گئی ہو، حقیقت میں بدکاری پائی گئی ہو، تب بھی اس کی پشت کے اوپر کوڑے لگیں گے. یہ اللہ نے دنیا کے لیے قانون بنایا ہے. کیوں؟ کہ گواہی کے معیار کو وہ پورا، تو اس کے لیے حکم تھا خاموش رہتا. جب تیرے پاس گواہی نہیں ہے تو کیا رہتا؟ کیوں؟ جب برائی کے تذکرے کیے جاتے ہیں تو ان تذکروں سے بھی برائی پھیلتی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا آپ کی نہیں؟ جب برائی کے تذکرے ہوتے ہیں تو وہ تذکرے بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اور ان تذکروں کی وجہ سے کیا پھیلتی ہے؟ شریعت نے رستہ بند کیا ہے کہ اگر یہ معیار پورا نہیں ہے تو تجھے برائی کا تذکرہ کرنے کی بھی اجازت
یا تو گواہی کا پورا معیار پیش کر، اگر وہ معیار نہیں پیش کر سکا اور تو نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب تیری پشت تیار ہو جائے 80 کوڑے لگنے کے لیے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حد قذف، قاف دو نقطیہ کے ساتھ، حد قذف۔ کون لاگو کرے گا؟ حکمران۔ جب حکمرانی اسلام کی حکمرانی قائم ہوگی، اسلام پسندوں کی حکمرانی قائم ہوگی، تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے 80 کوڑے مارو، اور پھر صرف 80 کوڑے نہیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، جس کے پاس یہ گواہی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اس کو معاملات میں اب گواہ نہیں بنا سکتے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، معاملات میں اس کی گواہی قبول، ہاں دیانات میں، دیانت والے معاملات، دیانت دارانہ امور میں اس کی گواہی قبول ہو سکتی ہے، مگر رویت ہلال، چاند دیکھنے کے اوپر، اس طرح کے معاملات کے اوپر اس کی گواہی قبول ہے، وگرنہ جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن معاملات کا، اس میں اس کی گواہی قابل قبول کس کی؟ جو آدمی کسی کو حرامی کہہ دے، جو آدمی کسی کو حرامی کہہ دے اور وہ بندہ دعویٰ کر دے کہ اس نے مجھے حرامی کیا ہے، تو وہ کتنے گواہ لائے گا؟ 4 مرد، اور وہ نہ ہوئے تو پھر 80 کوڑے اس کی پشت پر لگیں گے۔ صرف معاملہ اسی پر نہیں، زندگی بھر اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، وہ کسی عدالت میں گواہ، لیکن پاکستان میں تو گواہی پڑھائی جاتی ہے، وکیل پڑھاتے ہیں یا گواہ واقعی گواہ ہوتے ہیں؟ جی گواہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ انگریز کا گندا فرسودہ نظام، یہاں گواہی نہیں ہوتی، یہاں گواہ بنائے جاتے، یہاں پڑھائے جاتے۔ بلکہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملات کہیں ہو گیا، آپ رشتے کی بدولت اگر گواہی نہیں دیتے تو بس رشتے ختم، اور سچی گواہی کی بات آ جائے کوئی بھی نہیں دیتا، اور سچی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ 80 کوڑے لگیں گے، پھر کبھی بھی اس کی شہادت قبول، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی باتیں کہنے والے فاسق لوگ ہیں، نافرمان ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے آدمی کے پیچھے نماز بھی، ہوں اپنے امامہ نہ حال ویکھا جی، اپنا حال ویکھی نہیں، بس ہی پڑھا سکساں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں جن کے پاس گواہی کا معیار نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ایک بندے نے دیکھا ہے، اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن گواہی کا معیار اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم تو عالم الغیب نہیں ہے نا، حاکم تو عالم الغیب نہیں ہے نا، جج تو عالم الغیب نہیں ہے، لہذا اس کو یقین کے لیے اس کے پاس گواہی کا معیار ہونا چاہیے، وگرنہ دنیا کے اندر وہ فاسق شمار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ اور اگر گواہی کا معیار نہیں ہے تو پھر کون سا حکم ہے؟ چپ۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے، جو کسی کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود 4 دیواریوں کے اندر چھپ جائے، اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو، ہاں۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، غیر محرم کی طرف نظر کرنا، زنا کی باتیں کرنا، نرم گفتگو کرنا، غیر محرم عورت کے ساتھ ہنسنا، یہ قریب ہے، دوائی زنا ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ 6 اس زنا کی پاداش میں 6 سزائیں ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ دنیا میں کون سی ہیں؟ کہ اس کے چہرے سے نور اٹھا دیا جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، زانی کے چہرے سے رونق، اور دوسری سزا یہ ہے کہ بسا اوقات اس کو محتاج بنا دیا جاتا ہے، اور تیسری سزا یہ ہے کہ اس کی عمر اور زندگی سے خیر و برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سزائیں، آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔
بہت ساری حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن بات کو آگے بھی چلانا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ کیا ہے؟ اگلی آیت پھر سمجھنی مشکل ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس معاملے کے بعد جب سزا اس کو لاگو ہو گئی، سزا اس کو تو اس کے بعد اس نے کیا کر لی؟ توبہ کر لی. کیا کر لی؟ اس توبہ، یہ حق العبد کو ضائع کیا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے. اس بندے سے معافی مانگے، اس بندے سے، تب اللہ معاف کرے گا. وَأَصْلَحُ، اور اس کے بعد اس نے اپنی کیا کر لی، یعنی آئندہ کے لیے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اچھا بھائی، یہاں پھر اختلاف ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اس کا تعلق کس جملے کے ساتھ ہے پیچھے؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے اولئک هم الفاسقون کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی جب وہ توبہ کر لے گا تو وہ فاسق نہیں رہے گا، توبہ کر لے گا تو وہ، لیکن اس کی شہادت قیامت تک پھر بھی قبول نہیں ہوگی. یہ کس کی تحقیق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی شہادت بھی قبول ہوگی، لیکن امام صاحب دلائل دیتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ استثناء لائق ہوتا ہے سب سے قریبی بات کے ساتھ، وہ ہے فاولئک هم الفاسقون. دوسری بات یہ ہے کہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ابدا کا لفظ موجود ہے کہ ابدا کا لفظ ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے اس کی شہادت قبول. اور اگر الا الذین تابوا کا استثناء پچھلے جملے سے مانا ہے تو ابدا کہاں جائے گا؟ ہمیشگی کہاں جائے گی؟ لہذا فسق والا معاملہ اٹھ جائے گا اور شہادت کی قبولیت والا معاملہ باقی رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے فاجلدوہم ثمانین جلدہ، یہ جملہ انشائیہ ہے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی شہادت نہ قبول کرو کبھی بھی، اور اس کو 80 کوڑے لگاؤ. یہ جملہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ فاسق ہیں. وہی کیا ہیں؟ یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. جملہ انشائیہ انشائیہ کے اوپر تو منطبق ہو سکتا ہے، خبریہ انشائیہ کے اوپر منتخب نہیں ہو سکتا، متعلق نہیں ہو سکتا. یہ گرامر کے مسائل ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی فسق ٹل جائے گا لیکن اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ معاملہ ہے ایک عام آدمی کے اوپر زنا کی تہمت. اچھا بھائی، اگر یہی معاملہ ایک خاوند اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دے، خاوند، اور اب وہ گواہ کہاں سے ڈھونڈے؟ بیوی کو اس نے دیکھ لیا ہے تو گواہ ڈھونڈے گا، کیا کرے گا؟ اب اگر گواہ ڈھونڈتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، معاملہ نہیں ملتا. اور اگر بات کرتا ہے اور گواہی کا معیار اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی پیٹھ کے اوپر کیا لگتے ہیں؟ کوڑے لگتے ہیں. لیکن یہ معاملہ ہے میاں بیوی کا، اب گواہی کا معیار نہیں ہے تو کوڑے لگنے پڑتے ہیں. اور اگر گواہی کا معیار بنانے کے لیے ہے تو کہاں سے گواہ تلاش کرے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ بعد لینا خواستہ اپنی بیوی کو رکھ لے، یہ کڑوا گھونٹ پی لے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ اور، یہ بھی ایک صحابی کی وجہ سے ہے، نام تو میرے ذہن میں نہیں، شاید آ جائے. ایک صحابی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری بیوی بدکارہ ہے، میری بیوی گواہ لاؤ. گواہ کہاں سے لاؤں؟ گواہ ڈھونڈوں؟ تو قسم اٹھا لی کہ اللہ میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا، میں بالکل سچا ہوں، میں بالکل. 4 گواہ لانے تھے، اللہ تعالیٰ نے استثناء ذکر کر دیا میاں بیوی کے معاملے میں. یہ صحابی کی برکت سے ہمیں قانون ملا کہ یہاں گواہ نہیں ہے تو کڑوے گھونٹ سے بچنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے نکالی. فرمایا جو والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر تہمت زنا لگاتے ہیں. اپنی ایک بندہ اپنے بچے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے،
تو وہ کہاں سے آیا؟ تیرا نہیں ہے تو یہ تہمت زنا ہے نا بیوی کے اوپر. والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیوی کے اوپر تہمت زنا لگاتا ہے، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اس کے اپنے علاوہ کوئی گواہ اس کے پاس، اس نے خود دیکھا ہے. تو پھر کیا ہے شہادت کا معیار؟ پھر شہادت کا معیار یہ ہے فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک یہ چار شہادتیں دے، 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ شہادت دے مرد، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے. وہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے یہ بدکاری کی ہے اور میں اس معاملے میں کیا ہوں، یوں قسم اٹھائے. یہ اس کو لیان کہتے ہیں شریعت میں. یہ 4 قسمیں ہو جائیں گے 4 گواہوں کے بارے میں کہ متبادل. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ خاوند یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کے اوپر. اب عورت کے لیے یہ ہے، اس نے جب قسمیں اٹھا لی تو اس کی بیوی جو ہے وہ یا اقرار کر لے کہ واقعی میں نے کیا کی ہے، بدکاری کی. اگر اس نے اقرار کر لیا تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی. اس کو کیا کیا جائے گا؟ سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر ہلا کرے. اگر اس نے کہا نہیں میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے، میرا خاوند، تو پھر اس نے شریعت نے اس کو بھی رسا. وَيَدْرَؤُ عَنْ الْعَذَابِ، اس عورت سے سزا اس حالت میں ٹل سکتی ہے ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی اللہ کے نام کی 4 شہادتیں دے، 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ میرا خاوند جھوٹا ہے. 4 مرتبہ قسم اٹھا کر کیا کہے، میرا خاوند کیا ہے، جھوٹا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ میرا خاوند اپنے دعوے میں سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. میرے اوپر اللہ کا غضب لعنت سے آگے ہوتا ہے. علماء نے یہاں لکھا ہے بھائی خاوند کے لیے کہا گیا کہ اگر میں سچا نہ ہوں تو میرے اوپر کیا ہو، اور عورت کے لیے کہا گیا کہ میرا خاوند اگر سچا ہو اس تہمت والے معاملے میں تو میرے اوپر کیا ہو، لعنت. کیوں نہیں کہی گئی؟ فرق کیوں؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لعنت تو بات کی لعنت پہ بھی لکھ دیا، اس لیے لعنت ان کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے، ایک تکسرن اللعن، کثرت سے لعنت کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے. کثرت سے عورتیں اس وجہ سے جنت میں جہنم میں جائیں گی. یہ لعنت معمولی چیز نہیں ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ایک صحابیہ نے غالباً حضرت صفیہ نے، ان کا اونٹنی نہیں چلتی تھی، انہوں نے لعنت کر دی. حضور نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دے، جس کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتی، اور جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے اور جس کے اوپر رسول اللہ لعنت کر دے وہ کس کام کر دے. اور لعنت ایک ایسا فعل ہے، اگر کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اگر وہ لعنت کا مورد اور محل نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر اپنے اوپر آئے گی. رضوانو کہنا قانون بگین کا دنا مارو دیوت پچھانی نیوٹن. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہی قانون، وہ اللہ نے قانون دیا. لعنت ہے کہ اگر اس کو لعنت کہو گے، وہ لعنت کا مصداق نہ ہوا تو لعنت اپنے اوپر پڑ جائے گی، اللہ کی رحمت سے دور رہے. اسی طرح اگر کسی کو متعین کر کے کہ فلاں بندہ کافر ہے، وہ کافر نہیں ہوگا تو یہ خود کافر ہو جائے گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا، زبان کے بول کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ 5ویں مرتبہ کیا کہے کہ اگر میرا خاوند سچا ہے تو میرے اوپر کیا ہو، اللہ کا. اب توجہ ہے بھائی. خاوند نے تہمت لگائی زنا کی اپنی بیوی کے اوپر، تو رستہ یہ نکلا کہ 4 مرتبہ قسم اٹھا کر اپنی بات کی سچائی کا اظہار کر، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر کیا کر کہ بصورت دیگر میرے اوپر کیا ہو. عورت نے بھی مد مقابل قسمیں اٹھا لی، بصورت دیگر میرے اوپر کیا ہو. تو فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ اب دونوں میں سے فیصلہ یہ ہے کہ نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اگرچہ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا،
لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ جب یہ قسمیں آ گئیں تو پھر جھوٹا کسی کو، اب بھی دنیا میں کسی معاملے میں کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے اللہ کے نام کی تو پھر اس کی قسم کا اعتبار کر لینا چاہیے، اگرچہ وہ جھوٹی اٹھا رہا ہو۔ یہ دنیا میں، آخرت میں اللہ کے ذمہ ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو وہ کیا کرے، مواخذہ کرے۔ تو ہمیں حکم کیا ہو کہ ہم کسی کو بھی جھوٹا، اگر بچہ پیدا ہو گیا، بعد میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو ولد الزنا نہیں کہہ سکتے، حرامی نہیں کہہ سکتے، حرامی نہیں کہہ سکتے۔ حکم ہے شریعت کا، شریعت امن کی دائی ہے۔ تو یہ آگے پھر کیا ہوگا؟ پھر شریعت کہتی ہے کہ وہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے، اپنی بیوی کو طلاق دے۔ جب دونوں طرف سے لعان ہو جائے گا تو وہ بیوی کو کیا دے؟ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی وقت، قاضی، تمہارا قاضی وقت کون ہے؟ چلو لطیفہ ہی صحیح، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ساڑھا سول جج جڑا نشارے بیٹھا وہ طلاق کا حکم کر دے، وہ طلاق کا۔ یہ بھی ایک صورت ہے جہاں جج کو اختیار ملتا ہے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو پھر جج طلاق نافذ کر دے، قاضی طلاق، ہاں یہ ان اختیاری صورتوں میں۔ ہوں تو جی مرضی ہو تڑک دے وے تو لوگ آتے ہیں مستاجی تسی پڑھاؤ، کیوں پڑھائیں بھائی؟ تمہارے باپ کی شریعت تو نہیں ہے، گرفتاری ہو جائے گی، ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ جہاں اختیار جج کو نہیں ہے وہاں وہ طلاق نافذ نہیں کر سکتا، یہاں اس کو اختیار ملے وہ طلاق نافذ کر دے۔ اگر وہ خود نہیں دیتا طلاق، جج بھی طلاق نافذ، وہ اس کے نکاح میں باقی رہے گی، لیکن شوہر اور اس کا آپس کے ساتھ وظیفہ زوجیت حرام ہے۔ وظیفہ زوجیت کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ احکامات فقہ کتابوں میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، بس تھوڑے تھوڑے میں نے اشارے آپ کو کر دیے۔ تو جہاں وہ طلاق دے یا جج کیا کرے؟ طلاق نافذ کرے، اور پھر وہ کبھی بھی آپس میں میاں بیوی یہاں حلالے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ بھی صورت میں کہ وہ اپنے الزام کی اوپر معافی مانگے، رجوع کرے کہ میں نے غلط کہا تھا، معافی مانگے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس معافی کے بعد جو فیصلہ ہوگا پھر وہ رجوع کی کوئی صورت بن سکتی ہے، وگرنہ کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں سارے موجود ہے۔ تو یہ احکامات سکھانے اسلامی حکومت کے نمائندوں کو، کن کو؟ حکومت ہو، غیروں کو، تو کن کو سکھائیں گے دین؟ ولولا فضل اللہ، سنو آخری آیت، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہاری اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری اوپر نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ وہ وہی قانون تمہاری بیوی کے لیے بھی بناتا کہ 4 گواہ لاؤ، مرد عینی جنہوں نے آنکھ سے دیکھا ہوتا، تب تو تیری بیوی کے متعلق تیری اس بات کو مانا جا سکتا ہے۔ نہیں تو میاں جی تیار ہو جاؤ، تمہاری پیٹھ کے اوپر کوڑے لگیں گے اور تمہاری شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی اور تیرا نام فاسق ہوگا، تیرا نام۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو پھر کڑوا گھونٹ پیتا تو بیوی کو جو بدکاری سے دیکھ لیا، گواہ نہیں ہے، گواہ تو بات خاموشی اختیار کرتا، پھر اسی کو رکھتا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تجھے اس کڑوے گھونٹ پینے سے بچانے کے لیے بیوی کے لیے الگ قانون بنا دیا کہ وہاں ایک رستہ دے دیا کہ دونوں جانب سے کیا اٹھائی جائیں؟ قسمیں اٹھائی جائیں، مگر عام قانون سے اس قانون کو خاص کر دیا گیا ہے، استثناء کر دیا گیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا، وگرنہ بیوی بدکاری میں مبتلا ہے تو یہ کہتا تو گواہی دینی پڑتی، اور اگر گواہی پوری نہ ہوتی تو پیٹھ کے اوپر کیا انہوں کوڑے لگتے، اور فاسق مفت میں اس کو کہا جاتا، اور کسی عدالت میں اس کی گواہی بھی قبول۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ وہاں تیرے ساتھ احسان کیا کہ وہاں قانون ہی بدل کر دیا ہے۔ ان اللہ تواب حکیم، اور اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے، اللہ کریم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم